ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے، فین، انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا، آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھیں، پی ایم صاحب بیٹھ گئے. تو کتنے معصوم ہیں. میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی، داغی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا، انہوں نے حکومت بنا دی. اسپیکر صاحب، یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے، آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ محترمہ سائرہ بانو صاحب. کیا آپ تھوڑا شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب اس وقت ٹائم مانگا تھا جب پی ایم صاحب بیٹھے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے. شروع کیجیے. جی میں شروع کر رہی ہوں. تو میں تب سے لے کر اب تک تو وہ کہہ رہے نا حیرتوں کے دریا میں غوطہ زنوں، کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ پھر کریڈٹ تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب نے ان کی بھی آنکھیں کھول دی. تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان پہ سوالات اٹھ رہے تھے، آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ون مین شو تو 75 سالوں سے اس ملک میں، اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے. کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا؟ تو پوچھنا مجھے میرے 2-3 سوالات ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا، کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا؟ یعنی کہ آپ حالات اس نہج تک لے کر جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہ ہو، سارے جنرل چیف ہوں، ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. معیشت تو تباہ کر دی، اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان 75 سالوں میں جو باریاں لگی ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا. اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیاں بھی دکھنا شروع ہو گئی. جو عوام مر رہی تھی اور جو انصاف کا جو کیا کہتے ہیں کتنے نمبر پر چلا گیا، کہاں سے کہاں تک، تب خیال نہیں آیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پاؤں جلے تو پھر اداروں کے اوپر آ گئے. اور اس وقت سے مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا ایوان ہے یا ان کے مسائل حل کرنے کی جگہ ہے؟ یہ کل بھی جب یہ سپیچ ہوئی تھی، آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا، میں نے کہا شاید اس بابرکت مہینے میں جو عوام سحر و افطار کی لذتوں سے محروم ہے، اس مہنگائی میں پس رہی ہے، شاید اس کی بات ہوگی. لیکن وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی گھسی پٹی کیسٹ واپس سے لگا دی، اور مطلب جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا یاداشت کمزور ہے کہ جو ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہاں پر توشہ خانہ کا تو ذکر ہوا لیکن ہار کا ذکر کرنا بھول گئے. جب کیس کی بات ہوئی تو آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پٹیشن دائر کس نے کی تھی؟ وہ بھی انہوں نے کی تھی، بڑے میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے. اور دوسرا، ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے، فین، انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا، آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھیں، پی ایم صاحب بیٹھ گئے. تو کتنے معصوم ہیں. تو یہاں پر کوئی ایوان پہ عوام کی بات کرنی چاہیے. اسپیکر صاحب، مطلب چیزیں ہاتھ سے جب پھسل جائیں گی تو پھر یہ نقصان پاکستان کا ہوگا. یہاں پر میرے یہ اس طرف بیٹھے والوں کو یہ خوف تھا، جس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کیا گیا، کہ وہ آ گئے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر یہ خوف تھا کہ اگر میں عدالت چلا گیا تو یہ مجھے جیل چلا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے. تو اس خوف میں تو غلط فیصلے ہوتے ہیں. بہت سال پہلے کہا تھا ہم ادھر تم ادھر، اور آج کہہ رہے ہیں یا ہم یا تم. یہ تو ان کے بقا کی جنگ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا تھا کہ 2018 میں ریگنگ کر کے ان کو لایا گیا. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ جی. تو بقول ان کے کہ وہ مسلط کیا، تو پھر ہم اپنا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ کن کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں؟ مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کرے اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے. اور باقی اگر یہاں سے وہاں گئے تو
तो वहाँ पर भी उनकी ही मदद शामिल थी, मैं बोल रही हूँ। और अफसोस इस बात का है कि मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। तो इनकी किसी बात के ऊपर कोई बिल, कोई चीज़ हमारी मुखालफत है, मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी, भले वो किसी की इज्जत और तकरीम का बिल आए या ये बिल आए। और दूसरी बात, स्पीकर साहब, यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है, आपकी 228 की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? तो बाकी बस ये कि एक्सपंज बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी जो नहीं हुई है, पूरे के पूरे असेंबली को एक्सपंज कर देना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए। तो मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, मेरी प्लीज़ पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं बहुत देर से बैठी हुई थी, ये सब लोग अपनी नींद पूरी करके इफ्तार करके आए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी बारी का इंतज़ार करने का। खुदारा कि उस पर ना वो करें। अब एक शेर बनता है डस्के पे, सुना दूंगी, तो वो देखिए, तो ये ना करें कि चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएं, अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे लिए मोहतरम है। जब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, वो पंजाबी का शेर है ना कि जितना ते हारना दो अलग शैमा, एक दुखिया ना साढ़े यक्के तो ना मारो, किन दुखियों से आप इक्के मार रहे हैं। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं ना, वो डस्के का बहुत लंबा शेर है, डस्के वाले नाराज हो जाएंगे कि जिनकी फितरत में हो डसना, वो डस के रहते हैं, तो डस्के वाले नाराज हो गए थे। तो प्लीज़ उसे क्या कहते हैं, ये मैं अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA की तरफ से मैं इसको जो कानून साजी आप कर रहे हैं जोर ज़बरदस्ती की गप्पा घोटाला 13 जमातों के साथ, उसको मैं अपोज करती हूँ। और खुदारा मुल्क को उस नहज पर ना लेकर जाएं जहाँ पर से वापसी नामुमकिन हो। सोशल मीडिया पे आपने इसराइल का हाल देख लिया होगा कि यहाँ पर खून और कश्त का बाजार गर्म ना करें, तो अच्छी बात है कि यहाँ मुट्ठी भर जमातों के लिए आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। और किसी आवाम का भी कुछ ख्याल करके उसकी बात वो कर लें। साथ साथ बैठे हुए जिन्होंने शरबत भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिया, उन्होंने को पूछा भी नहीं होगा कि आवाम का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। थैंक यू। बात